پیچھے ہے، بڑی پیچھے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی حرکت، بیاہ اور شادیوں میں، نکاحوں میں کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں، جہیز کے معاملے میں، یہاں تک کہ مانگنے میں بھی اب شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنے بچوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ذرا بچولیا کو بلا کر کے لاؤ، ذرا اس سے معلوم کرو کیا دلوائے گا۔ نہیں اس والی کار میں کام نہیں چلے گا، ذرا بڑی والی گاڑی دلواؤ، ذرا بڑی والی کار دلواؤ، ہاں برادری کو اتنا کھانا دلاؤ، ذرا ملائی میں یہ کراؤ وہ کراؤ۔ ارے ذرا بچی کو سن لو، نانا بچی کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ ملے گا کیا کیا۔ یہ میری اور آپ کی برادری کا حال ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج سب سے بڑی بربادی اس جہیز کی لائن سے میرے اور آپ کے اندر آ گئی ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی ہونا ایک زینت سمجھا جانے لگا ہے۔ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ نظریں جھکا کر کے، آنسو بہا کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تیرے پاس مال ہے تو پھر سارے عیب ڈھک گئے، لیکن اگر مال نہیں تو غریب کی بچی کو کوئی لینے والا نہیں، غریب کی بچی سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں۔ آج یہ برادری نکاح کے معاملے میں، آج سنت کے معاملے میں، آج سب سے زیادہ خطرناک راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک، اولاد کسی قابل نہیں لیکن شادی میں ہمیں ڈیزائر چاہیے، اولاد ایک لفظ بڑی ہوئی نہیں لیکن ہمیں شادی میں اتنی زمین چاہیے، اتنے بڑا ٹریکٹر چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی برادریوں کا حال ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بچولیوں نے رشتہ کرانے کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ کڑوا جملہ ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گا۔ فائل تیار ہو رہی ہے، فائل میں 5,000 روپے لگیں گے، 10,000 روپے لگیں گے۔ میرے بیٹے میں عیب ہے، کوئی بات نہیں، سب چھپ جائے گا۔ میری بیٹی میں کلا غلطی ہے، کمی ہے، کوئی بات نہیں، صرف آپ پیسوں کی گڈی بڑھائیے، باقی کام ہمارا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ میری اس برادری کا ہو چکا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، سب سے زیادہ بربادی آج اسی لائن کے ذریعے سے، نکاح کی لائن سے آج میرے گاؤں کے اندر گھس چکی ہے، آ چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو نے اپنی بچی کی شادی اپنی بیٹیوں نے آ کر کے کر دی ہے، لیکن تو نے کبھی دیکھا کہ غریب پڑوسی کوئی بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، اس کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں، کون اس بچی کا خیال کرے گا، کون اس بچی کا دھیان کرے گا؟ آج بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بچیاں ہمیں چھوڑ کر کے خاموشی کے ساتھ نکل کر کے جا رہی ہیں، غیروں کو پسند کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر وقت آنے سے پہلے تو نے اس حرکت کا مشورہ نہ کیا کہ جہیز جیسی بیماری، یہ شادیوں میں الٹا سیدھا خرچ اگر بند نہ کیا تو یاد رکھنا غریب کی بچی کی عزت سستی ہو جائے گی، غریب کی بچی کی عزت سستی ہو جائے گی۔ آج میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ جب وہ کسی بچی کو دیکھتا ہے غیر کے ساتھ گھوم رہی ہے، ویڈیو بناتا ہے۔ کیا ہوگا اس ویڈیو سے؟ کچھ نہیں ہونے والا، تیری اور بے عزتی کے چرچے سوشل میڈیا پر ہوں گے۔ اس ویڈیو سے کچھ نہیں بلکہ تیری عزت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو سے تو کسی کو کسی سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ مجھے کہنے دیجیے، جب تک میری اور آپ کی حرکتیں اپنی ختم نہیں ہوں گی، ان ویڈیو سے کچھ ہونے والا نہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ تو اس کی ویڈیو بنائے تاکہ اس کا اور پروک مضبوط ہو جائے۔ تیری بچی نے برقع اور رکھا ہے اور اس نے گمچھا بھگوا کلر کا پہن رکھا ہے اور اپنے ماتھے پر کشکا لگا کر برقع والی کے ساتھ گھومنے کا مطلب یہی ہے تاکہ میری عزت بنے اور اسلام والوں کی بے عزتی ہو۔ کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ لیکن اللہ کے نیک بندے، مجھے اور آپ کو عقل نہیں، ہم سوچیں کمی وہاں ہے، کمی وہاں نہیں، کمی میرے اور آپ کے اندر ہے، کمی میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہے۔ اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اے اللہ کے نیک بندے فضول خرچیوں کو بند کر لے۔ اے اللہ کے نیک بندے، میری گفتگو جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن جن کے پاس بیٹے ہیں وہ شاید مجھے غصے کی نظروں سے دیکھ رہے ہو، وہ مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ ارے ہمارے بیٹے کی
بیماری آئی تو دیکھو کس طرح کی تقریر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میں اس طرح کے آدمی موجود ہو، لیکن آج تیرے بیٹے کی باری ہے، کل تیرے بیٹے کے بیٹیاں ہوں گی. اے اللہ کے بندے، کل کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ آج تو تو اچھا جہیز لے کر کے اچھا نکاح کر سکتا ہے، اچھے کھانے کھلا سکتا ہے، اچھی گاڑیاں لے سکتا ہے، لیکن کل تیرے گھر میں پوتی پوتیاں آئیں گے، ان کا کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو، میں جب اپنے لوگوں سے سنتا ہوں کہ اس طرح کے طے ہو رہے ہیں، ایسے طے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچولیوں کا پرسنٹ بھی طے ہو رہا ہے. آپ 10 لاکھ دلائیے، آپ کو 10,000 ملیں گے. آپ 20 لاکھ دلائیے، آپ کو 50,000 ملیں گے. یہ میرا آپ کا حال ہے. گاڑیاں ملیں گی. کیوں میں نے اور آپ نے اپنی بربادی کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا کچھ غریبوں کا بھی ترس کرو، ذرا کچھ کمزوروں کا بھی ترس کرو. غریبوں کو چھوڑ دو، ان کی ہمدردی بعد میں کرنا، پہلے اپنی نسلوں کی بھی فکر کر لو، اپنی اولادوں کی بھی فکر کر لو. اس لیے اس بیماری میں سب سے زیادہ مجھے کہنے دیجئے، میری اور آپ کی برادری ملوث ہو چکی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ملوث ہوتی جا رہی ہے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو، فرماتے تھے میرے آقا میری امت نشے کی عادی ہو جائے گی. فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا میری امت جوئے اور سٹے کی عادی ہو جائے گی. فرماتے تھے جوئے کو کاروبار بنا لیا جائے گا. ہاں جوئے کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کیا جائے گا. مجھے کہنے دیجیے اللہ کے نیک بندے، آج طریقے کے نئے نئے طریقے جوئے کے آ گئے. کبھی تو تاش کے پتوں سے جوا کھیلتا ہے، کبھی کرکٹ کے میدانوں میں سٹا لگاتا ہے، کبھی IPL کے چوکے اور چھکوں پر ہاں تو سٹا لگا کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی کو برباد کرتا ہے. ہاں مجھے کہنے دیجیے، باپ کی ناقدری کی وجہ یہی ہے کہ تجھے جوا کھیلنے کے لیے پیسہ نہیں مل رہا ہے. تو سمجھتا ہے کسی طریقے سے باپ میرے حصے کا مجھے پیسہ دے اور میں جوئے اور سٹے میں اس کو لگاؤں اور پھر برباد ہو کر کے پھر باپ کے قدموں میں آ کر کے پڑ جاؤں. یہ حالت میرے اور آپ کے نوجوانوں کی ہو چکی ہے. باپ کی ناقدری کی وجہ یہی ہے کہ باپ وقت پر پیسہ نہیں دے رہا ہے. مجھے 50,000 کی ضرورت پڑتی ہے، باپ مجھے 1,000 دیتا ہے، اس لیے میں ایسی باپ کی قدر نہیں کرتا. یہ میری برادری کا حال ہے. اس لیے میرے بھائی فرماتے تھے جب یہ نشے، یہ جوئے، یہ سٹے، یہ باپ کی ناقدری، یہ ماں کی ناقدری، یہ سیناکاری اور یہ بیاض اور سود، یہ جب امت محمدیہ میں عام ہو جائے تو فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ رحمت کا انتظار نہیں بلکہ اب انتظار کرنا، اب اللہ بندوں کی بارش کرنے والا ہے. اب انتظار کرنا، یہ زمین پھٹ کر کے تمہیں نگلنے والی ہے. اب انتظار کرنا، زلزلے آئیں گے، تیز آندھیاں آئیں گی. اب انتظار کرنا کہ جب تم گناہ کر کے سو جاؤ گے، صبح کو اٹھو گے، تمہاری شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی، تم خنزیر یا بندر بن چکے ہوں گے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ان غلطیوں سے نکل کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں گے. ان غلطیوں سے نکلیں گے. خاص طور سے میرے دل کا درد یہ ہے، نکاحوں کو آسان بنائیں، نکاحوں کو آسان بنائیں، نکاحوں کو آسان بنائیں. بڑے برباد ہو چکے ہو، بڑے برباد ہو چکے ہو. اللہ کی قسم اگر اور زیادہ بربادی چاہتے ہو تو ان نکاحوں کو اور مشکل بناؤ. اور اگر چاہتے ہو کہ ہماری آبادی رہے، ہماری اولاد پھلے اور پھولے، ہماری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے، تو ان نکاحوں کو آسان کرو، ان مکانوں میں کم خرچہ کرو، ان لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 3 چیزوں کو میری قوم نے میری قوم کو برباد کیا. 3 چیزوں نے، سب سے پہلا مکان، دوسرا بیاہ اور شادی، تیسرا لڑائی اور جھگڑا. ان 3 چیزوں نے مجھے اور آپ کو برباد کیا ہے. دعا کریں کہ انشاءاللہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے. نکاحوں کو آسان کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کے نکاح بغیر جہیز کے انشاءاللہ کریں گے. نہیں کہہ رہے ہیں. یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. جب اور زیادہ بربادی ہو جائے گی تب جا کر کے مجھے اور آپ کو عقل آئے گی. ایک چھوٹا سا طالب علم کیا سمجھا کر کے گیا تھا، اللہ کے بندو اس بیماری سے نکلو. انشاءاللہ پھر دیکھنا 2-4 سال کے بعد پیسے کم نہیں بلکہ تمہارے بچے بھی 10-20 لاکھ کے مالک ہوں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی؟ اسی طریقے سے
ہر سال اللہ کے نیک بندو یہ مدرسہ جو آپ کا